نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا، فہم و ادراک کی سہولیات عطا فرمائیں اور ہماری ہدایت کا سامان نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے ہم تک پہنچایا، اور انبیاء اور رسل وہ ہماری ہی جنس سے ہماری ہدایت کے لیے متعین فرمائے، جس کے لیے پچھلے خطاب میں ہم نے قرآن حکیم سے عرض کیا تھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہی ہے جس نے اپنے فضل سے تم ہی میں سے ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے۔ اگر وہ جن سے انسانی اور جن سے بشری نہ ہوتے تو ان سے ہدایت اخذ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا۔ پروردگار نے ان کے نورانی اجسام کو بشری لبادے کی صورت میں ہمارے اندر مبعوث فرمایا تاکہ ہم ان سے مانوس ہو جائیں، اور ان انبیاء نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ انبیاء نے آ کر ہمارے قلب و ذہن کو صاف کیا، دل اور دماغ کو تطہیر عطا فرمائی، عقل و روح کو ادراک اور فہم اور شعور عطا کیا۔ اگر یہ چیزیں ہمیں انبیاء کی طرف سے نہ ملتی تو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور انہوں نے آ کر گمراہی کو ہدایت میں بدلا۔ آج کی گفتگو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے آقا و مولا، ہمارے سردار، ہمارے روح اور جسم و جان، ہماری نظر و فکر
ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس پہ ہم نے ایک اجمالی سی گفتگو پہلے بھی ایک بار کی تھی۔ قرآن حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت 4 بنیادوں پر قائم فرمائی، یعنی ہمارے نبی سے تعلق کتنی بنیادوں پر ہے؟ 4 بنیادوں پر ہے۔ اس میں سے پہلی بنیاد ہے ایمان، دوسری بنیاد ہے اطاعت، تیسری بنیاد ہے اتباع، اور چوتھی بنیاد ہے محبت۔ یہ 4 اجمالاً میں نے پہلے ایک بار آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ایمان، اطاعت، اتباع اور محبت، ان میں سے جو 3 چیزیں ہیں ان کا تعلق انسانی قلب و روح کے ساتھ ہے، یعنی ایمان، اطاعت اور محبت، ان کا تعلق انسانی قلب و روح کے ساتھ ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے اتباع، اس کا انسانی جسم اور نظم کے ساتھ ہے، ظاہری ڈسپلن کے ساتھ ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کو ہم قرآن حکیم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایمان آپ کو جیسے معلوم ہے، ایمان کا مرکز انسان کا دل ہے۔ ایمان کا مرکز کیا ہے؟ انسان کا دل۔ اطاعت، اس کا بھی مرکز انسان کا دل۔ محبت، اس کا بھی مرکز انسان کا دل ہے، جس کو ہم قلب بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق اس کے ساتھ ہے، جس طرح کہ ہم قرآن حکیم سے ایمان کی صفات ہمیں معلوم ہوئی، اور ہم اس ایمان کو اگر ہم اجمالاً لیتے ہیں تو بھی حدیث نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، اور اگر اس کو اجمال نہیں، ہم اس کو مخفی طریقے سے تفسیراً لیتے ہیں یا اس کو تفصیلاً لیتے ہیں، تو بھی تفصیل اس اجمال کی حدیث میں موجود ہے۔ ہم جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان، اس میں ایک کو ہم صفت ایمان میں پہلے درجے میں لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور ایک یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہاں پہ ایمان اور اس کی اصل روح کیا ہے
کہ نبی کی ذات پر پکا اور